وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فرینڈز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں آگے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے نوازے، صحت مند تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے سیر کے بارے میں کہ ڈیلی روٹین میں ہمیں کتنے منٹس تک واک کرنی چاہیے اور واک کرنے سے ہماری زندگی کے اوپر کیا اثرات ہیں جو رونما ہوں گے، کون سے فائدے ہیں جو ہمیں ملیں گے، اور کون کون سی بیماریاں ہیں کہ واک کر کے، سیر کر کے کچھ منٹ سے ہم ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، اس کے رسک کو کم کر سکتے ہیں۔ دوستو، ہماری روزمرہ کی مصروف زندگی میں ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں چہل قدمی بہت کم ہو گئی ہے، خاص طور پر وہ حضرات جو آفس ورک میں کام کرتے ہیں، ان کے لیے سارا دن بیٹھ کے کام کرنا اور پھر واک کے لیے ان کو ٹائم نہ ملنا، یہ چیز جو ہے ان کی زندگی میں کافی مشکلات لاتی ہے، جیسے کہ سستی وغیرہ آنا، موٹاپا، پیٹ کا بڑھنا۔ اکثر اوقات تو لوگ ایسے ہیں جن میں سے بیشتر تو آفس ورک والے ہی ہیں کہ ان کی جسامت پہ باقی پہ اثر ہو نہ ہو، ان کا پیٹ زیادہ دیر، زیادہ گھنٹے آفس میں بیٹھنے کی وجہ سے ان کا پیٹ بہت زیادہ نکل آتا ہے بنسبت باقی جسم کے۔ اگر جسم کے باقی حصوں پہ موٹاپا اتنا نہیں بھی آتا تو ان کا پیٹ کافی نکل آتا ہے۔ اسی طرح گھر میں رہنے والی وہ خاتون جن کی زیادہ جو چہل قدمی نہیں کر پاتی یا گھر میں اتنی وہ ایکٹیویٹیز ان کی نہیں ہے یا زیادہ ٹائم جو ہے وہ بیٹھنے میں صرف ہو جاتا ہے، بیٹھ کر کام کرنے میں، تو ایسے بہت سے حضرات جو روزانہ کی روٹین میں چہل قدمی نہیں کر پاتے، ان کا اکثر و بیشتر یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ ان لوگوں کا جو پیٹ ہے، ان لوگوں کی نسبت جو ڈیلی روٹین میں کچھ ٹائم اپنا نکال کے چہل قدمی کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، تو وہ جو واک کرتے ہیں ان کی جو جسامت ہے وہ کافی حد تک بہتر ہوتی ہے ان کی نسبت جو کہ کام چلتے ہیں۔ تو دوستو، جیسے کہ آج کل کی روٹین ہر انسان کی ایسی ہے کہ بہت زیادہ مصروفیات ہیں، اور ان مصروفیات میں سے زیادہ ٹائم نکالنا اپنے لیے کہ کوئی ایکسرسائز کریں، ورک آؤٹ کریں، بہت زیادہ واک کریں، یہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ پورے دن میں سے اپنے لیے صرف ایک آدھا گھنٹہ نکال سکتے ہیں، دوستو آدھے گھنٹے کی واک آپ لوگوں کے لیے بہت انف ہے کہ اب بالکل ہی واک نہ کرنے سے اگر آپ صرف اور صرف آدھا گھنٹہ اپنے لیے نکال لیتے ہیں دن میں، صبح کے ٹائم، شام کے ٹائم یا رات کے ٹائم، زیادہ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اگر ارلی مارننگ آپ ہاف این آور اگر باہر واک کر لیتے ہیں کسی پارک میں، کسی گرین ایریا میں، تو وہ آپ کے لیے بہت بینیفیٹڈ ہے کہ صبح کی جو ہوا ہے وہ بالکل فریش ایئر ہوتی ہے، وہ آپ کے لیے زیادہ بینیفیٹڈ ہے اگر آپ اس کے اندر واک کریں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر صبح میں آپ کو ٹائم نہیں ملتا تو آپ شام کو یا رات کو صرف آدھا گھنٹہ آپ واک کرتے ہیں، تو ایسے بہت سے حیران کن فائدے ہیں جو میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ اگر آپ صرف آدھا گھنٹہ واک کر لیتے ہیں تو کتنے فائدے ہیں جو آپ کو نظر آئیں گے۔ دوستو، سب سے پہلے کہ جو ہارٹ پیشنٹس ہیں، ہارٹ پیشنٹس کے لیے واک کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر دن میں صرف آدھا گھنٹہ، ایک پورے 24 گھنٹے میں صرف آدھا گھنٹہ آپ اپنے لیے نکال کر اگر آپ صرف آدھا گھنٹہ واک کرتے ہیں تو ہارٹ ڈیزیز والے جو پیشنٹ ہیں اور ایسے پیشنٹ جن کا جو پرسنٹیج ہے کہ وہ زیادہ پرسنٹ تک چانسز ہیں، وہ رسک زیادہ ہے ان کا ہارٹ ڈیزیز ہونے کا، ان کو تو وہ اگر آدھا گھنٹہ واک کر لیتے ہیں دن میں تو وہ جو چانسز ہیں ان کی ہارٹ ڈیزیز ان کو ہونے کے، اس کا رسک بہت کم ہو جائے گا۔ اور جو آلریڈی ہارٹ پیشنٹ ہیں اگر وہ بھی آدھا گھنٹہ واک کرنے تو وہ دیکھیں گے کہ ان کی جو بھی ان کو مسئلہ مسائل ہے اس کے اندر چینجز جو آئیں گی وہ واضح اسے نوٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ موسٹ امپورٹنٹ جو ہم سب جانتے ہیں کہ جو ہمارا باڈی ویٹ ہے اس کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اگر صرف ڈیلی روٹین میں آپ بلا ناغہ یہ ہے کہ 2 گھنٹے روزانہ واک کرنے سے بہتر ہے کہ بلکہ جو ایسے کرتے ہیں کہ 2 دن 3 دن کا گیپ ڈال کے اگر
واک کرتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ڈیلی روٹین میں واک کریں، لیکن صرف آدھا گھنٹہ کر لیں. تو اس سے کیا ہے کہ جو آپ کا باڈی ویٹ ہے وہ مینٹین رہے گا، وہ بالکل زیادہ تیزی سے بڑھے گا نہیں. اکثر لوگ وزن بہت زیادہ بڑھا لیتے ہیں اور پھر جب نیا نیا شوق چڑھتا ہے وزن کم کرنے کا تو پہلے تو کچھ دن بہت زیادہ ورک آؤٹ کرتے ہیں، زیادہ زیادہ دیر واک کرتے ہیں، اس کے 2 3 دن کے بعد کیا ہوتا ہے تھک جاتے ہیں اور پھر اسے چھوڑ دیتے ہیں. تو تھکاوٹ لینے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر واک کر لیں لیکن ڈیلی بیسس پہ کریں. تو 30 منٹس آر انف. تو آپ آدھا گھنٹہ روزانہ نکالیں اور ڈیلی روٹین میں بغیر ناکا اگر آپ واک کرتے ہیں تو آپ کا جو باڈی کا ویٹ ہے وہ بالکل مینٹین ہو جائے گا. اس کے علاوہ دوستو سٹریس میں آج کل ہر بندہ، آج کل تو بچے بھی سٹریس میں ہیں، تو اگر آپ سٹریس کا شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، تو اس میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ صرف 30 منٹ اپنے لیے نکالیں. اور 30 منٹ اگر آپ واک کرتے ہیں ڈیلی تو آپ دیکھیں گے آپ کی جو سٹریس کی کنڈیشن ہے دماغی طور پر، جو آپ تناؤ کا شکار ہیں، آپ اس کے اندر واضح کمی دیکھیں گے. جب آپ کھلی ہوا میں نکلیں گے، واک کریں گے، چلیں گے پھریں گے تو آپ وہ جو تناؤ ہے، دباؤ کا شکار ہے آپ دماغی طور پر، آپ اس کے اندر واضح کمی دیکھیں گے. اس کے علاوہ دوستو ہمارا جو انرجی لیول ہے، آپ دیکھیں کہ اگر آپ سیم روٹین میں سیم کام کرتے جا رہے ہیں، چاہے آپ وہ گھر میں بیٹھ کر رہے ہیں یا پھر آپ آفس میں یا باہر کہیں بھی آپ کوئی بھی ورک کر رہے ہیں، آپ سیم کام کر رہے ہیں تو ایک ہمارا انرجی لیول جو ہے وہ ریڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ اگر 30 منٹس واک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو انرجی لیول ہے وہ انکریز ہوگا، بوسٹ ہوگا. آپ واک کرنے کے بعد بہت فریش فیل کریں گے، آپ کو واضح طور پر ایسا لگے گا کہ ہم دوبارہ سے ہم ریفریش ہو گئے ہیں. ہم جو سستی ہمارے اندر آئی ہوئی تھی وہ سستی آپ دیکھیں گے کہ وہ ختم ہو جائے گی. آپ اور دوبارہ کسی بھی کام آپ نے وہ کرنا ہے تو آپ دوبارہ اس کام کو کرنے کے لیے بالکل فریش ہوں گے. اس کے علاوہ دوستو جو جیسے میں نے بات کری ابھی کہ جو ہمارا ذہن پہ کوئی بھی دباؤ ہوتا ہے، ڈپریشن ہے، سٹریس ہے، اس کے لیے بھی واک کرنا بہت اچھا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم واک کرتے ہیں ہمارا جو ڈپریشن ہے، ہمارا جو سٹریس ہے، جب وہ ریڈیوس ہوتا ہے تو وہ ہمارے مائنڈ کو بوسٹ کرتا ہے. ہمارا جو ذہنی طور پر جو ہماری وہ تنگ ہو رہا ہوتا ہے ذہن، سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ ہم محسوس کر رہے تھے کم ہو رہی ہے. تو جب آپ کے ذہن پہ سے وہ دباؤ ہٹے گا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اپنا ذہن کھلا محسوس ہوگا، کہ آپ کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے آپ وہ دیکھیں گے کہ وہ بڑھتی ہوئی آپ کو محسوس ہوگی. کسی بھی چیز کو سوچنے سمجھنے آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی، بلکہ آسانی سے آپ کسی بھی چیز پہ غور و فکر کر سکیں گے اور اس سے آپ کی ذہن کے اوپر دباؤ نہیں آئے گا. اس کے علاوہ دوستو کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جیسے ہارٹ ڈیزیز والے پیشنٹس ہیں، ان کے اندر کیا ہوتا ہے بلڈ پمپنگ ٹھیک سے نہیں ہو رہی ہوتی، جو خون کا دورانیہ ہے اس میں سرکولیشن جو ہوتی ہے بلڈ کی اس میں پرابلم آ رہی ہوتی ہے. تو جب کوئی بھی انسان واک کرتا ہے تو اس کی جو بلڈ سرکولیشن کا سسٹم ہے اسے وہ بھی اس کا امپروو ہوتا ہے. اس کے علاوہ دوستو ہم اگر بات کریں ہمارے لنگس کے فنکشن کی تو جب ہم واک کرتے ہیں تو ہمارے لنگس سے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی ہمیں چھوٹا موٹا ایشو ہے، ہمارے سانس کی تنگی یا کوئی بھی ہمیں مسائل ہے، جب ہم تیز تیز واک کرتے ہیں تو ہمیں ان کا بھی جو رسک ہے وہ کم ہوتا ہے اور امپروومنٹس ہمیں محسوس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ دوستو ہم جو وائٹامن ڈی ہے اس کا جو ایکسس ہے ہماری باڈی کا ایکسس ٹو وائٹامن ڈی، جو کہ ہماری ہڈیوں کے لیے وائٹامن ڈی بہت ضروری ہے. جب ہم واک کریں گے تو آپ اس کے اندر بھی ہمارا جو ایکسس ہے وائٹامن ڈی کا وہ بھی انکریز ہوگا. اس کے علاوہ دوستو جو کینسر ہے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ تعداد میں پیشنٹ کینسر کے دیکھنے میں سامنے آ رہے ہیں. اگر آپ اپنی ڈیلی روٹین کے اندر آپ اپنے یہ بنا لیں کہ ہم نے واک کرنی ہی کرنی ہے، روز ہم نے 25 سے 30 منٹ اپنے لیے نکالے ہیں، تو آپ کے جو کینسر کا رسک ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے، وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ دوستو جو ہمارا سلیپنگ سائیکل ہے، ہمارا سلیپنگ ٹائم ہے، وہ اس کی کوالٹی بہت امپروو ہوتی ہے اگر ہم ڈیلی روٹین میں واک کرتے ہیں، چہل قدمی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کو بہت ہی پرسکون نیند آتی ہے.
دوستوں اس کے علاوہ جو ہماری باڈی کا کوارڈینیشن سسٹم ہے، آپ اگر واک کرتے ہیں تو ہمارا کوارڈینیشن سسٹم ہے وہ بہت امپروو ہوتا ہے، ہماری لائف کی کوالٹی یعنی کہ ہم کیونکہ بہت سی بیماریاں ہیں چہل قدمی کرنے کی وجہ سے، سیر کرنے کی وجہ سے جو ہم ان بیماریوں سے دور رہتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو لائف کوالٹی ہے وہ بھی بہت امپروو کر جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ جب آپ واک کرتے ہیں تو آپ کو سیلف کیئر کے لیے ایک ٹائم مل رہا ہوتا ہے کہ ہاں جی ہم اپنے لیے کام کر رہے ہیں، اپنی انرجی کو بوسٹ کرنے کے لیے ہم نے اپنی مصروفیات میں سے، اپنے بزی ٹائم میں سے اپنے لیے ایک ٹائم نکالا ہے۔ تو اس طرح سیلف کیئر کے لیے بھی آپ کو اپنی جو اتنی بزی لائف میں سے تھوڑا سا آپ کو ٹائم مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ جو واکنگ ہے یہ ہماری جو کریٹیوٹی ہے اس کو امپروو کرتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بات کی تھی سٹارٹنگ میں ویڈیو کے کہ ہم لوگ جو ہماری مصروفیات ہیں یا ٹینشنز جو ڈیلی روٹین میں ہر کسی کو ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہمارا ذہن ہر وقت ایک تناؤ کا شکار رہتا ہے۔ تو جب ہم واک کرتے ہیں ہمارا وہ تناؤ، وہ دباؤ جب ہمارے ذہن سے اترتا ہے، ہم تھوڑا ریفریش محسوس کرتے ہیں، تو ہماری جو کریٹیوٹی ہمارے مائنڈ کے اندر ہوتی ہے وہ کھل کے باہر آتی ہے، ہم سوچتے سمجھنے کی جو ہماری صلاحیت ہے کسی بھی چیز کو لے کے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں وہ پیشنٹس جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر کے پیشنٹس کے لیے واک بہت ضروری ہے۔ تو بلڈ پریشر جو ہمارا ہائی ہوتا ہے جن لوگوں کا یا کافی لو ہو رہا ہے، اگر وہ واک کرتے ہیں ڈیلی روٹین میں، کیونکہ بلڈ سرکولیشن بھی امپروو کرتی ہے تو ان کا بلڈ پریشر بھی مینٹین رکھتا ہے۔ پھر ہمارے مسلز کی، ہماری بونز کی بات کر لیں تو ہم جب زیادہ چلتے پھرتے ہیں تو ہماری جو مسلز اور بونز ہوتی ہیں وہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ موسٹ اسپیشلی دوستوں جو ہمارا امیون سسٹم ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ ویک ہے تو سمجھ لیں کہ چھوٹی سی چھوٹی بھی بیماری بہت جلدی ہمارے اوپر اثر انداز کر جاتی ہے۔ اگر ہمارا امیون سسٹم اسٹرانگ ہے تو کوئی بھی بیماری ہم پر حملہ آور ہوتی ہے، ہمارا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ اس سے لڑتا ہے، ہمیں ڈیفینس کرتا ہے، اور تو پھر ہم اس بیماری سے بچاؤ میں ہمارا امیون سسٹم ہمارے کام آتا ہے۔ تو اگر ہمارا امیون سسٹم بھی کمزور ہوگا تو پھر ہر دوسرے دن ہمیں کوئی بھی اگر بیماری ہم پہ حملہ کرتی ہے تو ہم ہر دوسرے دن بیمار رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل بیشتر اوقات ہم یہی دیکھنے میں ملتے ہیں کہ اکثر لوگ ہمیں بیمار ہی، سستی محسوس ہو رہی ہوگی، جسم میں درد ہو رہا ہوگا، اس طرح کے چھوٹے موٹے مسائل دیکھنے میں لازمی ملتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنی ڈیلی روٹین میں صرف ہاف این آور، ایک آدھا گھنٹہ اگر آپ نکالتے ہیں اور اس میں واک کرتے ہیں تو یقین مانیے کہ آپ اپنی لائف کوالٹی آپ چیک کریں گے کتنی امپروو ہوگی، آپ کتنا ریفریش فیل کریں گے۔ جسٹ ہاف این آور، زیادہ ہمیں کوئی لمبی چوڑی واک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے آدھا گھنٹہ بھی اگر فریش ایئر میں زیادہ بہتر تو یہ کہ ارلی مارننگ آپ کریں، دین ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں تو پھر آپ شام میں یا رات میں جب ٹائم نکال سکے آپ آدھا گھنٹہ واک کریں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کو پہلے کی نسبت اب اپنی جو روٹین ہے اس میں آپ خود کو کتنا فریش اور ہیلدی فیل کریں گے۔ تھینک یو۔